فرماتے ہیں اگر 3 دفعہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے پڑھیں گے، بہت طویل نہیں ہے یہ، 3 دفعہ پڑھنے کے لیے آپ کے لیے 1 گھنٹہ بہت ہے، میکسیمم 1 گھنٹہ، 3 مرتبہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے پڑھے گا، ون گو کے اندر، اور جو دعا مانگے گا پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ دعا پلک جھپکنے سے پہلے پوری ہو جائے گی۔ کبھی اگر اس شیطان کے مسئلے کو آپ غور سے پڑھنا چاہیں دعا کی شکل میں، تو دعائے صحیفہ کاملہ دعا نمبر 25 پڑھیے گا۔ آج شب جمعہ ہے، عظمت والدین کی بات نہیں کر رہا، تربیت اولاد کے چیپٹر میں یہ دعا ہے، اور سب سے زیادہ خطرہ اس شیطان سے ہے جو انسان کے مال میں شریک ہو جاتا ہے، انسان کی اولاد میں شریک ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بڑی فکر تھی، بہت روئے، پروردگار یہ سب چاروں طرف سے آئے گا، اولاد کہاں جائے گی؟ فرمایا آدم 2 سمتیں ہماری ہیں، ایک آسمان کی طرف، ایک زمین کی طرف۔ کوئی اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کر لے گا، کوئی سر جھکا کے سجدہ کر لے گا، ہاتھ اٹھا کے آج شب جمعہ ربنا اغفر لی، یا رب اغفر لی، ربنا ظلمنا، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین، میں ہوں کنتو ظالمین میں سے۔ ظالمین کا مطلب زیادتی کرنے والے اپنے نفس پر، حکم پروردگار میں، اپنے گھر والوں۔ اب انسان جب رب کی بارگاہ میں کہے گا تو پروردگار نے جواب بھی دیا ہے۔ حضرت یونس کا واقعہ، جناب آدم کا واقعہ، جب آپ نے توبہ کی فتاب علیہ، مگر کلمات اللہ نے آدم کو عطا کی ہے، اور کلمات کیا تھے اس پر بات کل آئے گی، آج ان کلمات پہ بات کو روکتے ہوئے اب ہم آتے ہیں۔ کل آپ کی خدمت میں دعائے اشارات بیان کی تھی، اور دعائے اشارات کو اشارات کیوں کہتے ہیں، اور کون سے امام سے روایت ہے، اور کب پڑھنی چاہیے، یہ تمام باتیں کل آ چکی ہیں۔ گرچہ اس کے الفاظ کو بیان کرنے کا وقت تھا نہیں، میں نے خلاصہ کیا کہ 18 ایسے کلمات ہیں کہ جن کی تکرار ہے 10 مرتبہ، حتیٰ کہ لفظ آمین کی تکرار بھی 10 مرتبہ، صرف قل ہو اللہ احد کی تکرار بھی 10 مرتبہ ہے دعائے اشارات۔ اور دعائے اشارات کے سارے فوائد میں نے بیان کیے تھے مختصر، اور اب ایک اور عظیم الشان دعا، اس دعا کا نام دعائے یستشیر ہے۔ اس کے چوتھے سینٹنس میں آ کر یہ نام ملے گا آپ کو، یستشیر۔ اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ ہے خدا اپنی مخلوقات میں کسی سے مشورہ نہیں لیتا، خدا کا کوئی ایڈوائزر نہیں ہے۔ یستشیر، خدا اپنی مخلوقات میں سے کسی سے مشورہ نہیں لیتا، اور اسی ایک لفظ کے لحاظ سے اس پوری دعا کا نام، گرچہ یہ دعا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ نے اپنے آباء و اجداد کا حوالہ دیتے ہوئے اس دعا کو ملایا مولائے کائنات سے، اور مولائے کائنات کے الفاظ کی اللہ کے رسول نے مجھے یہ دعا تعلیم فرمائی، اور یہ دعا کنوز العرش میں سے ہے۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں دعائے کنز العرش، عرش کا خزانہ، کہ اس دعا کے کلمات عرش خدا سے جا کے ایسے لپٹ جاتے ہیں، الفاظ پیغمبر جیسے شہد کی مکھیاں چتے سے لپٹ جاتی ہیں۔ یہ دعا کے الفاظ کی اہمیت، دعائے یستشیر۔ اس میں کیا خاص بات؟ اس سے پہلے اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اس دعا کی تلاوت کرے، والدین ناراض ہے اولاد سے،
تو اولاد والدین کو راضی کیسے کرے؟ والدین اگر زندہ ہوں تو ان سے ایکسکیوز کیا جا سکتا ہے. انتقال والدین کے بعد والدین کو راضی کرنا اعمال کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا خدا اس کے اور اس کے والدین کے درمیان کے معاملات کی اصلاح کر دے گا. اگر ناراض بھائی بھائی سے، بہن بھائی سے، شریک حیات رفیق حیات سے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیں، دعائے یستشیر پڑھیں، خدا ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا. دعائے یستشیر کی کیا برکت؟ فرماتے ہیں اگر 3 دفعہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے پڑھیں گے، بہت طویل نہیں ہے یہ، 3 دفعہ پڑھنے کے لیے آپ کے لیے 1 گھنٹہ بہت ہے، میکسیمم 1 گھنٹہ. 3 مرتبہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے پڑھے گا، 1 گو کے اندر، اور جو دعا مانگے گا پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ دعا پلک جھپکنے سے پہلے پوری ہو جائے گی. دعائے یستشیر فرماتے ہیں اگر مقروض سے پڑھے تو قرضہ ادا ہو جائے، بیمار کے سرہانے پڑھے شفا مل جائے، اور اگر خاتون کی ڈیلیوری کے لیے پرابلمز ہو رہی ہوں تو اس دعا کی برکت سے خدا اس کی تمام مشکلات کو آسان کر دیتا ہے. واقعاً ایک کے بعد ایک اس دعا کی برکتیں، اور سوال کرنے والے ایک نہیں ہیں. اس دعا کے بارے میں کچھ سوال مولائے کائنات نے کیے، کچھ سوالات ابی بن کعب الانصاری نے کیے، اور کچھ سوالات جناب سلمان محمدی نے کیے، اور پیغمبر نے ہر ایک کے جواب میں دعا کے فضائل کو بیان کرنا شروع کیا. اتنے فضائل بیان کیے، فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہیں لوگ عمل نہ چھوڑ دیں اس دعا کو تھامنے کے بعد. اگر کوئی انسان گناہ کبیرہ کرنے کے بعد دعا پڑھ لے تو خدا اس کے گناہ کبیرہ بخش دیتا. ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ یہ 40 شب جمعہ اگر پڑھو گے تو پروردگار تمہارے اور اس کے درمیان اور تمہارے اور بندوں کے درمیان جتنے معاملات گناہ کے ہیں سب کی اصلاح کر دے گا. اگر آپ شروع کرتے ہیں اس شب جمعہ سے تو آپ چلیں گے اب رجب کی شب جمعہ تک، 40 شب جمعہ دعائے یستشیر کی تلاوت. اس میں کمال یہ ہے کہ وہاں میں نے بیان کیا 18 کلمات تھے، یہاں پر جو کلمات ہیں 15 ہیں درمیان میں، اور 15 کلمات بالکل خدا سے بات چیت ہے. انت السید وانا العبد، انت المالک وانا المملوک، انت الغنی وانا الفقیر، انت العالم وانا الجاہل، انت الحلیم وانا العجول. اس طرح کے سارے کلمات میں بالکل تو اور میں، جو حضرت جبرائیل امین کا مسئلہ تھا، انہیں کون بتاتا کہ پروردگار کون ہے، جبرائیل کون ہے، یہاں تو سرکار بتا کے گئے کہ تو کون، رب کون ہے. ابھی اللہ سے اس طرح بات کرنے کا جو مزہ ہے، سبحان اللہ. یا مناجات مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ پڑھتے ہیں. مناجات میں مولایا یا مولایا، اور یہاں اس لفظ کی تکرار نہیں ہے. انت المالک وانا العبد، انت الرب وانا العبد. تو یہ کبھی تو زندگی میں اس دعائے یستشیر کو پڑھیے. اس سے پہلے اگر پڑھتے ہو تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور نہ پڑھتے ہو صبح و شام. امام فرماتے اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا اسے یاد کر لوں، ہر مشکل میں پریشانی میں پڑھوں اسے میں، اور میں اپنے جانشینوں کو یہ دعا تعلیم کر دوں، اپنے موالیون کو، اپنے شیعان کو یہ دعا تعلیم کر دوں. تو دعائے یستشیر کی تعلیم پر اتنی زیادہ اہمیت، اور ہمارے یہاں اس دعا کے حوالے سے بڑی خاموشی ہے. لہذا
آج شب جمعہ، آج ٹائم مل جائے، اتوار کو مل جائے، کبھی تو اس دعا کو نکال کے دیکھیے گا کہ اتنی باتیں مولوی صاحب نے بیان کی تھی، اس میں رکھا کیا ہے۔ اس کے سارے فضائل کتاب محجت دعوات میں ملیں گے آپ کو عربی زبان، خلاصہ آپ کو ملے کتاب مفاتی کے اندر دعا کے ساتھ۔ بس میں نے بات کو تمام کیا۔ دعا قبول ہونے کے لیے ایک اور شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ انسان کا رزق حلال۔ الفاظ کے بدلنے سے دعا قبول ہونا الگ موضوع ہے، لقمہ حلال ہونا چاہیے۔ اور گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ کبیرہ یہ ہے کہ انسان سود کا مال نہ کرے، سود کا 1 روپیہ، 1 پیسہ۔ اس شدید ترین روایت کے شکار میں آیا کہ بعض روایات میں اس کو زنا سے بدتر کہا گیا۔ تو دعائیں بسا اوقات قبول کیوں نہیں ہوتی؟